بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ایران میں دوسری پھانسی، ماجد رضا کو برسرعام کرین پر لٹکا دیا گیا۔ 2 سپاہیوں کے قتل کا قصوروار پایا گیا تھا۔ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنائے گا تو غیر یقینی چھا جائے گی، چائنا کے ساتھ تعاون بڑھائیں گے، سعودی وزیر خارجہ کا انٹرویو۔ سعودی اتحاد کے حملوں میں 11,000 یمنی بچے جاں بحق ہوئے، یونیسیف کی رپورٹ۔ برسلز میں یورپی وزیروں کی میٹنگ، رشیا کے خلاف نئی پابندیوں اور یوکرین کی تازہ فوجی مدد پر غور۔ چائنیز شہریوں میں مقبول کابل کی ہوٹل میں دھماکہ، فائرنگ، ہتھیار سے لیس حملہ آور اندر گھس پڑے۔ یو اے ای کا پہلا عرب ساختہ مون مشن روانہ، اپریل میں چاند پر پہنچے گا۔ ایچ سی اے میں اظہر الدین کو بغاوت کا سامنا، اپل اسٹیڈیم کے باہر سڑک پر اسپیشل جنرل باڈی میٹنگ، نئے الیکشنز کا مطالبہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران میں حالیہ مظاہروں، گڑبڑ اور فساد کے سلسلے میں دوسرے شخص کو برسرعام پھانسی دے دی گئی۔ ایران جوڈیشری کی ویب سائٹ پر بتایا گیا کہ ماجد رضا نہراورد کو مشہد کے ایک عوامی مقام پر، جس کی نشاندہی نہیں کی گئی، پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور کچھ لوگوں نے اس منظر کو دیکھا۔ ایسا الزام ہے کہ ماجد رضا نے 2 ایرانی سپاہیوں کو ہلاک کیا تھا۔ ویب سائٹ پر بعض تصویریں بھی پوسٹ کی گئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس شخص کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اسے کرین کے ذریعے لٹکایا گیا ہے۔ نقاب پوش سیکیورٹی دستوں نے علاقے کو گھیرا ہوا تھا۔ بیریکیڈز کے پیچھے کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اور یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے ایک اور شخص محسن شاکری کو پھانسی دی گئی تھی، جس پر بسیج فورس کے ایک سپاہی پر چاقو سے حملہ کرنے اور تہران کی سڑک بند کرنے کا الزام تھا اور اس الزام کے لیے وہ قصوروار پایا گیا تھا۔ ایرانی عدلیہ نے کہا کہ ماجد رضا نے دہشت گردی کی کارروائی کی اور 17 نومبر کو بسیج فورس کے 2 سپاہیوں کا قتل کیا۔ اس واقعے کے 2 دن بعد اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس پر خدا سے جنگ کا الزام لگایا گیا تھا۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر ویڈیو فوٹیج دکھایا گیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ چاقو سے حملہ کر رہا ہے۔ ایک دوسرے شخص کا بھی ایسا ہی ویڈیو جاری کیا گیا۔ ایسا الزام ہے کہ ماجد رضا نے 4 دوسرے لوگوں کو بھی فرار ہوتے ہوئے زخمی کیا۔ سزائے موت پر عمل کے بعد مقامی جوڈیشری چیف غلام علی صادقی نے جلد سے جلد سزا پر عمل کے لیے پولیس، سیکیورٹی اور عدالتی عہدیداروں کا شکریہ ادا کیا۔ جوڈیشری چیف مسعود ستائشی نے ہفتے کی رات ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے شاکری کی سزائے موت پر عمل کا بچاؤ کیا۔ ایران میں 22 سالہ کرد لڑکی مہسا امینی کی پولیس حراست میں موت کے بعد سے مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ان مظاہروں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے کریک ڈاؤن بھی کیا۔ غیر ملکی انسانی حقوق تنظیموں کا کہنا ہے کہ مظاہروں کے دوران 450 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ایرانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 200 لوگوں کی جان گئی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید احتجاجیوں کو پھانسی پر لٹکایا جا سکتا ہے۔ ایک خبر میں کہا گیا کہ ایک 22 سالہ نوجوان ماہام صدر مدنی کی سزائے موت کو فی الحال روک دیا گیا ہے۔ اسے بھی خدا کے خلاف جنگ کا قصوروار پایا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پہلی سزائے موت کے بعد کہا تھا کہ ایرانی عہدیدار عوام میں ڈر و خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ایک عوامی بغاوت کو کچلنا چاہتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل میں پچھلے ہفتے ایک قرارداد منظور کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ وہ ایران میں مظاہروں سے نمٹنے کے طریقے کی تحقیقات کریں گے، لیکن ایران نے اس سلسلے میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ مشن سیاسی نوعیت کا ہے۔
چہارشنبے کو عورتوں سے متعلق UN کمیشن سے ایران کو باہر نکالنے کے لیے قرارداد پر ووٹنگ ہونے والی ہے۔ حالیہ دنوں میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ، کینیڈا نے ایرانی کریک ڈاؤن کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کئی ایرانی عہدیداروں اور اداروں پر پابندیاں لگائی تھیں۔ ایران نے جرمنی اور فرانس پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی ایک تاریخ رکھتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمہ ناصر کنانی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ جرمنی نے ایرانی عوام کے خلاف غیر قانونی پابندیوں کی تائید کی۔ اس سلسلے میں جرمن سفیر کو طلب کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ جرمنی نے عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین کو کیمیکل ہتھیار دیے تھے، جن کی وجہ سے ہزاروں بے قصور ایرانی اور کرد جاں بحق ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ اگر ایران نیوکلیئر ہتھیار بنائے گا تو غیر یقینی چھا جائے گی۔ انہوں نے ابوظہبی میں ایک پروگرام کے موقع پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایک خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ تمام علاقائی ملک اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے کیا کریں گے۔ GCC چائنا سمٹ اور عرب چائنا سمٹ کے بارے میں بولتے ہوئے پرنس فیصل نے کہا کہ سعودی عرب اور چائنا کے درمیان تعلقات میں اضافہ بہت ضروری ہے۔ حال ہی میں چائنا کے صدر زی جن پنگ نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے خلیجی اور عرب لیڈر سے ملاقاتیں کی تھیں۔ GCC چائنا سمٹ کے بعد ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا جس پر ایران نے اعتراض کیا ہے اور اس مسئلے پر صفائی دینے کے لیے تہران میں چائنا کے سفیر کو طلب کیا گیا ہے۔ سعودی وزیر نے کہا کہ چائنا سعودی عرب کا ایک اہم ٹریڈ پارٹنر ہے اور دوسرے عرب ملکوں کا بھی وہ ایک اہم شراکت دار ہے۔ ہم اس پارٹنرشپ کو اور مضبوط کریں گے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسیف نے کہا کہ یمن میں جاری جنگ میں اب تک سعودی اتحاد کے حملوں میں 11,000 سے زیادہ بچے جاں بحق ہوئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے بچوں سے متعلق ادارے کی ایک عہدیدار کیتھرین رسل نے کہا کہ ہزاروں بچوں کی موت ہوئی ہے اور ہزاروں بچے موت کے قریب ہیں جو بیماریوں اور بھوک سے مر سکتے ہیں۔ کیتھرین رسل نے کہا کہ اس جنگ کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ تقریباً 22 لاکھ یمنی بچے غذا کی کمی کا شکار ہیں۔ ان میں سے 33% کی عمر 5 سال سے کم ہے۔ انہیں ہیضہ، خسرہ اور دوسری ایسی بیماریوں کا خطرہ ہے جنہیں روکا جا سکتا ہے۔ 2015 میں شروع ہونے والی جنگ میں ہزاروں لوگ ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی کوششوں سے اپریل 2022 میں جنگ بندی ہوئی تھی۔ اس جنگ بندی کو 2 بار بڑھایا گیا، لیکن 2 اکتوبر کو جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی۔ یورپی یونین کے وزیروں کی ایک میٹنگ برسلز میں ہوئی جس میں رشیا کے خلاف نئی پابندیوں اور یوکرین کو 2 بلین یورو کی نئی فوجی مدد دینے کے بارے میں غور کیا گیا۔ برسلز میں ہونے والی میٹنگ میں یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے کہا کہ وزیروں نے اضافی مدد پر غور کیا۔ اس دوران جرمن چانسلر اولاف شولز نے G7 لیڈرز کے ساتھ صورتحال پر بات چیت کی۔ صدر یوکرین وولودیمیر زیلنسکی نے بھی اس میٹنگ سے خطاب کیا۔ رشیا نے یوکرین کے الگ الگ مقامات پر تازہ حملے کے۔ ڈونیسک میں رشیا کے ایک حملے میں کم سے کم 1 شخص ہلاک ہوا۔ اس دوران یوکرین کی حکومت نے کہا ہے کہ اس کی فوجیں جلد ہی جوابی حملے شروع کریں گی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے امدادی ادارے کے چیف مارٹن گرفٹس نے 4 دن کا یوکرین دورہ شروع کیا۔ وہ جنگ سے ہونے والی تباہی کا جائزہ لیں گے۔ پاکستان افغانستان سرحد پر تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ بلوچستان سرحد پر افغان سپاہیوں کی فائرنگ میں 6 پاکستانی ہلاک اور 17 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ چمن سرحد پر پیش آیا ہے۔ پاکستانی فوج نے جوابی کارروائی کی جس سے 1 افغان فوجی ہلاک ہوا۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ جھڑپ کیوں شروع ہوئی، لیکن جب سے پچھلے سال اگست میں طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا ہے، دونوں ملکوں کے بیچ بعض مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ افغانستان کی کارروائی قابل مذمت ہے۔ AFP نیوز ایجنسی نے افغان عہدیداروں کے حوالے سے کہا ہے کہ افغان سپاہیوں نے سرحد پر باڑ کے ایک حصے کو کاٹنے کی کوشش کی جس پر تناؤ پیدا ہوا۔ بعض علاقوں کے بارے میں دونوں ملکوں کے بیچ تناؤ پایا جاتا ہے اور دونوں ملک یعنی افغانستان اور پاکستان ان علاقوں پر اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں چائنیز شہریوں میں مقبول ایک ہوٹل کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہلاکتوں اور زخمی ہونے والوں کے بارے میں صحیح تعداد نہیں مل سکی ہے۔ طالبان دعویٰ کرتے ہیں کہ پچھلے سال اگست میں ان کی حکومت آنے کے بعد سے سیکیورٹی صورتحال بہتر ہوئی ہے، لیکن تب سے اب تک زمینی صورتحال کچھ اور ہی ہے۔ اس مدت کے دوران کئی بم دھماکے ہوئے ہیں، کئی حملے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کئی حملوں کی ذمہ داری داعش یا ISIS کی مقامی شاخ داعش خوراسان
خراسان نے قبول کی ہے۔ AFP نیوز ایجنسی نے بتایا کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا اور گولیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ سیکیورٹی عہدیداروں نے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ یہ واقعہ کابل کے کمرشل علاقے شہر 9 میں پیش آیا۔ اس علاقے میں کابل لونگان ہوٹل ہے جو چائنیز بزنس مین اور ورکرز میں کافی مقبول ہے۔ ایک خبر میں کہا گیا کہ بعض لوگ ہوٹل کے اندر گھس پڑے جو ایک کئی منزلہ کمپلیکس ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں۔ طالبان کی اسپیشل فورسز مقام پر پہنچ گئیں۔ ہوٹل میں گھسنے والوں کی تعداد کتنی ہے اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے جنین میں ایک دھاوے کے دوران ایک 16 سالہ فلسطینی بچی کو ہلاک کر دیا۔ اس بچی کی پہچان جانا ماجدی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ یہ واقعہ پیر کی آدھی رات کے بعد پیش آیا۔ وہ لڑکی اپنی چھت پر کھڑی ہوئی تھی جب اسے گولی مار دی گئی۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ اس کے سر میں گولی ماری گئی۔ اس دھاوے کے دوران 2 دوسرے فلسطینی زخمی ہوئے۔ ساؤتھ امریکہ کے ملک پیرو میں حکومت کے خلاف مظاہروں کے دوران جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں کم سے کم 2 لوگ ہلاک ہوئے۔ پیرو میں حال ہی میں نئی حکومت نے حلف لیا تھا۔ جھڑپوں میں 5 لوگ زخمی ہوئے جن میں ایک پولیس آفیسر شامل ہے۔ احتجاجی نئے الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ نئی صدر کو عہدہ سنبھالنے کا موقع دینا نہیں چاہتے جو پہلے نائب صدر رہ چکی ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ میں کرپشن کے الزامات سامنے آئے ہیں اور اس سلسلے میں بعض لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے اسے ایک سنگین معاملہ قرار دیا ہے۔ آئرلینڈ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ 4 لوگوں کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں یورپی پارلیمنٹ کی نائب صدر ایوان کیلی بھی شامل ہیں۔ قانونی عہدیداروں کو شبہ ہے کہ خلیج کے ایک ملک نے جو شاید قطر ہو سکتا ہے پیسے اور تحفوں کے ذریعے پارلیمنٹ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ قطر نے اس طرح کے غلط رویے کی تردید کی ہے۔ بیلجیم پولیس نے جمعے کو برسلز میں 16 دھاوے کرتے ہوئے تقریباً 6 لاکھ یورو ضبط کیے تھے۔ کمپیوٹرز اور موبائل فونز بھی ضبط کیے گئے اور ان کی جانچ کی جا رہی ہے۔ 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان میں سے بعد میں 2 کو رہا کر دیا گیا۔ UAE نے کامیابی کے ساتھ پہلے عرب ساختہ لونار اسپیس کرافٹ کو روانہ کیا ہے۔ اسے فلوریڈا میں امریکی خلائی اسٹیشن سے بھیجا گیا۔ اسے راشد روور کا نام دیا گیا ہے۔ دبئی کے محمد بن راشد اسپیس سینٹر نے اسے بنایا ہے۔ یہ مشن اپریل 2023 میں چاند پر پہنچے گا۔ کینیڈا میں ایک سکھ نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ البرٹا ریاست کے دارالحکومت میں پچھلے دنوں پیش آیا۔ مارے گئے شخص کی پہچان 24 سالہ سنراج سنگھ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اسے 3 دسمبر کو رات 8:40 پر اس واقعے کے بارے میں خبر ملی۔ جب پولیس وہاں پر پہنچی تو سنگھ کی حالت نازک تھی۔ اسے فوری ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن ہاسپٹل میں اسے مردہ قرار دیا گیا۔ کینیڈا نومبر سے سکھوں کی کئی ہلاکتوں سے ہل گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ جلد سے جلد ایک درخواست پر سنوائی کرے گی جس میں کہا گیا کہ بلقیس بانو گینگ ریپ اینڈ مرڈر کیس کے 11 ملزموں کی رہائی کے فیصلے کو برخاست کیا جائے۔ چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ اور جسٹس PS نرسمہا دیپانکر دتا کی بینچ نے اس درخواست کا جائزہ لیا۔ بات کرتے ہیں کھیل کھلاڑیوں کی اور کھیل اداروں کی۔ سابق انڈین کیپٹن محمد اظہر الدین کو حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن میں بغاوت کا سامنا ہے۔ ایسوسی ایشن کے کئی ارکان نے نئے الیکشنز کا مطالبہ کیا ہے۔ انہیں شکایت ہے کہ اظہر الدین ڈکٹیٹرشپ جیسا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ اظہر کے مخالف گروپ میں سابق کرکٹرز شیو لال یادو اور ارشد ایوب شامل ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ 10 جنوری تک نئے الیکشنز ہوں۔ HCA کے زیادہ تر ارکان نے اسپیشل جنرل باڈی میٹنگ میں اظہر الدین کی مخالفت کی۔ یہ میٹنگ راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم یعنی اپل اسٹیڈیم کے باہر سڑک پر ہوئی کیونکہ اظہر الدین کے حکم پر اسٹیڈیم کی گیٹ بند کر دی گئی تھی۔ ایسوسی ایشن کے ارکان نے کہا کہ 88 سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب میٹنگ سڑک پر ہوئی۔ شیو لال یادو نے ارشد ایوب اور جی ونود کے ساتھ ان 72 ارکان سے مل کر اس خصوصی میٹنگ میں شرکت کی۔ ان ارکان کی تعداد جملہ ارکان کی تعداد 220 ہے جن میں سے 172 نے میٹنگ میں حصہ لیا۔ ان ارکان نے کہا کہ اظہر اب HCA صدر نہیں ہیں جن کا ٹرم 28 نومبر کو ختم ہو گیا ہے۔ خصوصی جنرل باڈی میٹنگ میں ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے سابق چیف کمشنر VS سمپت کو الیکشن آفیسر مقرر کیا گیا۔
शिवलाल यादव ने अजहरुद्दीन पर स्टेडियम की गेट बंद करने के लिए तनकीद की और याद दिलाया कि साबिक कैप्टन का स्टेडियम की तामीर में कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बड़ी शर्म की बात है कि जिन लोगों ने रात दिन स्टेडियम के लिए काम किया उन्हें लॉक कर दिया गया। एसोसिएशन के बाज़ अरकान ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। दूसरी तरफ अजहरुद्दीन ने खुसूसी जनरल बॉडी मीटिंग को गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने एक बयान में कहा कि सुपरवाइजरी कमेटी की इजाज़त के बगैर मीटिंग रखना गैर कानूनी है। विनोद और अरशद अय्यूब रचाकुंडा पुलिस पहुंचे और सिक्योरिटी इंतजाम की दरख्वास्त की, लेकिन पुलिस ने मशवरा दिया कि वो HCA की सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए सुपरवाइजरी कमेटी से रुजू हों जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। HCA ने अपनी वेबसाइट पर अपने मौक़िफ़ की तायद में रचाकुंडा पुलिस के उस ख़त को भी पोस्ट किया। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 18वें चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया। उन्हें गवर्नर आचार्य देवव्रत ने गांधी नगर के हेलीपैड ग्राउंड पर हलफ दिलाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, कई मरकजी वज़ीरों और BJP रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स ने हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर के साथ 16 वज़ीरों ने भी हलफ लिया। हालिया असम्बली इलेक्शंस में गुजरात में BJP ने रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की थी। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट में भी पाकिस्तान को हरा दिया और सीरीज जीत ली। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने 26 रन से कामयाबी हासिल की। इस तरह 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड अब 2-0 से आगे है। इंग्लैंड ने 355 रन का टारगेट दिया था। पाकिस्तानी टीम 328 रन पर आउट हो गई। सऊद शकील ने 94 और इमामुल हक ने 60 रन बनाए। सऊद शकील को मुतनाज़ अंदाज में आउट करार दिया गया, जिसे मैच का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान में दूसरी फांसी, माजिद रजा को बरसरेआम क्रेन पर लटका दिया गया। 2 सिपाहियों के कत्ल का कसूरवार पाया गया था। ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाएगा तो गैर यकीनी छा जाएगी। चाइना के साथ ताउन बढ़ाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का इंटरव्यू। सऊदी इत्तेहाद के हमलों में 11,000 यमनी बच्चे जाँ बहक हुए, यूनिसेफ की रिपोर्ट। ब्रुसेल्स में यूरोपीय वजीरों की मीटिंग। रशिया के खिलाफ नई पाबंदियों और यूक्रेन की ताज़ा फौजी मदद पर गौर। चाइनीज शहरियों में मकबूल काबुल की होटल में धमाका, फायरिंग, हथियार से लैस हमला आवर अंदर घुस पड़े। UAE का पहला अरब साख्ता मून मिशन रवाना, अप्रैल में चांद पर पहुंचेगा। HCA में अजहरुद्दीन को बगावत का सामना। उपल स्टेडियम के बाहर सड़क पर स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, नए इलेक्शंस का मुतालबा। ये थी आज की खबरें। फैजुल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।